السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم ایز اے مہمان خصوصی اس اقبالیہ نشست کی روح رواں میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج وہ آپ کے لیے ٹاپک لے کے آئے ہیں در شرح اسرار اسماء علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خاص طور پہ ٹاپک لیا گیا ہے کہ ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں، اہل تشیع جو ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المرتضیٰ کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، ان کے اتنے گن کیوں آتے ہیں۔ تو آج یہ بتانے کے لیے کہ آخر کیا وجہ تھی، کہ ایسا ان کا کون سا کردار تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں مختلف القاب سے نوازا۔ کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ نے ابو تراب کہا، کبھی ید اللہ کہا، کبھی المرتضیٰ کہا، کبھی حیدر قرار کہا۔ تو یہ اس کے پیچھے ان کی کون سی ایسی شخصیت تھی، اور اس شخصیت کی کیا ایسی خصوصیات تھیں، وہ ایسی ان کی کون سی خودی تھی کہ جس کی بنا پہ وہ ایک چھوٹے سے عرصے میں اس حد تک اتنے القاب لے کے اس کے مختص ٹھہرے اور اللہ نے دیے۔ تو اور پھر اہل تشیع بھائی بھی ایسے تو نہیں ان کو اتنا یاد کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو آج اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ یہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے لیے اور اہل سنی بھائیوں کے لیے، بلکہ سب مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ المرتضیٰ کو جو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ان کی شخصیت کو دیکھنا پڑے گا۔ ان کی جیسے جو شخصیت تھی، جس حد تک خود ہی ان کی اجاگر ہوئی کہ اللہ نے ان کو اتنے القاب دیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے جو انہوں نے فرمایا، جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو میں آج استاد محترم سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا، کون سے ایسے معاملات تھے، کون سی ایسی خصوصیات تھیں کہ ان کی شخصیت اس حد تک ابھری کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ابو تراب کلوایا، کبھی ید اللہ کہا، کبھی المرتضیٰ کہا، کبھی حیدر قرار کہا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں انہوں نے پورا اتنا بڑا اس کا جو قلعے کا بہت بڑا دروازہ تھا، اکیلے اس کو اکھاڑ کے پرے پھینک دیا۔ تو آج استاد محترم السلام علیکم، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل فرمائیں کہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کتنی بڑی شخصیت تھی۔ ایسے تو سارے خلفائے راشدین عزت و احترام کے ہیں کہ اللہ نے انہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارتیں دی ہیں، تو حضرت علی کا کیا ایسا خاص مقام تھا کہ جن کی بنا پہ انہیں اتنے القاب ملے؟ تو پلیز ارشاد فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے میں یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال علیہ رحمہ نے یہ اس عنوان سے در شرح اسرار اسماء علی مرتضیٰ، اور پوری فارسی میں کی ہے انہوں نے، مزے کی بات ہے، یعنی مرتضیٰ کے لغوی معنی چنا ہوا۔ تو اس میں یعنی یہ بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ پورے مسلمانوں کی میراث ہے، یہ ہماری کسی کسی فرقے کی نہیں ہے۔ ہاں، یہ یعنی اس بات کو ضرور مد نظر رکھو کہ یہ سب کے جیسے اقبال ایک بات جا کہتے ہیں نا کہ میراث سے مسلمانی سرمایہ شبیری۔ تو یہ جو اقبال نے اللہ رحمہ نے جو یہ، تو ڈاکٹر صاحب میں تو کہتا ہوں کہ کاش کہ اگر اس وقت یہ 21ویں صدی میں اگر علم کی فرض کرو 100 ڈائمنشن ہے، 100 شاخیں ہیں، تو اگر حکومت جو ہے، اگر ریاست جو ہے نا، وہ ہر شاخ کے ساتھ جو ہے نا اقبالیات جو ہے لازمی قرار دے دے۔ انہوں نے ہر ٹاپک پہ بات کی، ہر ڈائمنشنز پہ بات کی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ کیونکہ جب اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں نا کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم میں راز درون میں خانہ۔ وہ کہتا ہوں میں شاعر نہیں ہوں، میں تو اللہ کے گھر کا بیدی ہوں، گھر کا بیدی ہوں، اللہ کے گھر کا بیدی ہوں۔ اور وہ تمہیں، اور دوسرے لفظوں میں یعنی اگر اقبالیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے اقبال کا یہ جو ہے نا، تو اس حوالے سے میں خصوصی طور پر یہ جس طرح اقبال نے ایک جگہ ربائی میں وہ بڑی خوبصورت انداز سے بات کی ہے کہ دم عارف نسیم میں صبح و دم ہے، صحیح، دم عارف نسیم میں صبح و دم ہے،
اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعبۂ میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ ڈاکٹر صاحب شبانی کہتے ہیں بکریاں چارنے کہ کہتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کچھ پیریڈ چراتے دیکھے کہ وہ جب انہوں نے کورس مکمل کر لیا تو آگے 2 قدم پر ان کو کلیمی مل گئی۔ تو میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں، تمام جو ہے یہ جو ہے نا دانشور ہیں، آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، طالب علم ہیں، درویش ہیں، صوفی ہیں یا ملا ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، وہ سب کو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کو بڑا تو یعنی اقبال علیہ رحمن نے ایک قسم کا کہا ہے کہ یہ جو کوالیفیکیشن ہے، یہ جو علی مرتضیٰ کے جو مختلف جو القاب ہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ کوئی سٹوری ہے، باقاعدہ پورا ایک مطلب فلسفہ ہے۔ ہاں تو اگر کوئی تو اس میں بڑا یعنی وہ ہے ہمارے لیے ارشاد۔ تو پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یعنی ان کی وابستگی کی انتہا ہے کہ مسلم اول شہ مردان علی۔ ڈاکٹر صاحب ایک لفظ مسلم اول، یہ تاریخ ہے، بالکل جوانوں میں سب سے پہلے مسلمان، مسلم اول شہ مردان۔ اب یہ مردان جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ صرف وہ بہادری کا ایک پہلو ہے، لیکن اس کے اصل لغوی معنی یہ ہے ولایت، کہ اگر دنیا کے سارے جو ہے نا وہ اگر وہ ولی اکٹھے کیے جائیں نا تو ان کے بھی یہ سردار ہیں۔ بالکل مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ کیا بات کہ عشق کی گاڑی جو ہے نا اس میں ایندھن جو ہے نا، جس طرح ہم کوئی گاڑی چلاتے ہیں تو اس میں ہم ڈالتے ہیں نا یہ پیٹرول وغیرہ، تو اقبال کا نقطہ نظر ہے کہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ میں اس چلوں اس راستے پر، تو اس کو پٹرول جو ہے نا وہ جلانا فالو کرنا پڑے گا، عشق را سرمایہ ایمان علی، صحیح، از ولائے دود مانش زندہ ہم۔ جی تو ڈاکٹر صاحب اس میں اقبال علیہ رحمہ اصل فارسی میں اقبال کا جو بڑے رچ مضامین ہیں اس میں انہوں نے یہ بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ 7 سال تک اقبال کو فارسی کے علاوہ کوئی چیز بھی، تو دود مانش کہتے ہیں فیملی کو، خاندان کو۔ تو یہاں یعنی اقبال دعویٰ کرتے ہیں کہ ولا کہتے ہیں محبت کو، کہ اے میری جو یہ تمام تر جو یہ اس وقت شاعری ہے اور جو اس میں بڑا میں ایک یعنی ہیرے اور موتی کی طرح چمک رہا ہوں، اس کے پیچھے جو ہے نا اس پوری خاندان سے میری محبت اس لیول کی ہے کہ جس طرح ایک نا لب لب بھرا ہوا جام، از ولائے دود مانش زندہ ہم، در جہاں مثل گوہر تابندہ ہم۔ اور اس محبت اور وابستگی کی بنیاد پر میں پوری دنیا میں ہیرے اور موتی کی طرح چمک رہا ہوں، اور یہ میری یہ جو شاعری ہے اس وجہ سے اس خاندان سے وابستگی اور محبت کی بنا پر۔ بالکل نرگسم یعنی انتہائی بتایا، مطلب کہ یعنی اس خاندان سے میری نرگسم و رفتہ نظارام، کہتا ہے کہ میں ایک ایسا پھول ہوں کہ جو دیوانہ ہو گیا صرف اسی خاندان کی طرف میں دیکھتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ نرگسم و رفتہ نظارام در خیابانش چوں بو آوارام، کہ یہ خاندان میرے نزدیک ایک باغیچہ ہے پھولوں کا، اور میں اس پورے باغیچے میں خوشبو کی طرح گھوم رہا ہوں۔ میری یہ کوئی شک نہیں اس میں، یعنی مطلب دیکھ لو ان کی یعنی اقبال نے کیا موتی پرویا، نرگسم و رفتہ نظارام در خیابانش، کہ ان کی جو کیاری ہے، پھولوں کی کیاری جو ہے ان کی، اس خاندان کی، کہ اس میں میں خوشبو کی طرح گھوم رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ زمزم مر جوشد ز خاک من از اوست، کہ میں جس طرح چشمہ زمزم ہے ابل رہا ہے جوش سے، اور میری یہ شاعری میں جو تمہیں ایک چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ یعنی چشمے کی طرح ابل رہی ہیں، وہ بھی اس خاندان کی محبت کی نسبت سے۔ زمزم ار کہتے ہیں اگر کو زمزم ار جوشد ز خاک من از اوست، اس خاندان سے محبت اور وابستگی کی بنیاد پر میری شاعری جو ہے نا وہ چشمے کی طرح ابل رہی ہے۔ بالکل۔
میں اگر ریزت ذاتا کے من از اوست، تا کہتے ہیں انگور کی بیل کو، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ انگور کی بیلوں کو گچھے لگتے ہیں، بالکل، وہ کہتے ہیں کہ اس انگوروں کے میرے اس گچھوں میں، میری شاعری میں، میری غزلیں جو ہیں اس میں جو وہ رس ہے، جو مٹھاس ہے، وہ بھی اس خاندان سے محبت کی نسبت سے۔ کیا بات ہے، کیا بات، ماشاء اللہ۔ زمزم ار جوشد ز خاک من ازوست، میں اگر ریزت ز تاک من ازوست، خاکم کہتا ہوں میں تو خاک ہوں، وہ از مہر او آئینام، کہ میں بطور اقبال، بطور ایک شاعر یا ایک انسان کہتا میں کوئی، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے میں جناب آئینہ بن گیا۔ کیا بات، کیا بات۔ خاکم از مہر او آئینام میتواں دیدن نوا در سینام، اور اس آئینے کی طرح کہ میرے اس آئینے میں آپ میری نوا کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اس خاندان کی محبت کی نسبت سے۔ صحیح صحیح۔ ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کہ آپ کو پوری شاعری میں یعنی اور میں یہ ہمارے جو سارے جو ہم جو ہیں شیعہ سنی وابی دیوبندی اہل حدیث جتنے بھی ہیں وہ میں سب سے اپیل کر رہا ہوں، اور خدا کے واسطے اس کو پڑھو تو صحیح نا یار، سمجھو تو صحیح، پھر پتہ لگے گا کہ ان کا کیا کردار تھا۔ ہاں بالکل، کیا کریکٹر تھا۔ اور آگے اقبال اللہ رحمہ کہتے ہیں از رخ او فال پیغمبر گرفت، ملت حق از شکوہج فر گرفت، کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے چہرے سے بانپ لیا، فال نکالی، از رخ او فال پیغمبر گرفت، صحیح، ملت حق از شکوہج فر، فر کہتے ہیں مطلب ہے کہ ہیبت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے مبارک سے یہ فال نکالی، اور ان کی حضرت علی کی جو وہ تھی بہادری، وہ پورے عالم اسلام کے لیے ہیبت کا باعث بن گئی۔ صحیح، یعنی کفر جو ڈرتا تھا ان سے، اور وہ طاقت کا ایک نشان سرچشمہ تھے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب دیکھو کیا خوبصورتی ہے، از رخ او فال پیغمبر گرفت، ملت حق عش کوش فر گرفت، قوت دین مبین فرموداش، کہ پورے عالم اسلام کے لیے، دین کے لیے ان کے فرمودات جو ہیں وہ قوت ہیں، بالکل ایسے، بالکل ایسے، قوت دین مبین فرموداش، کائنات آئین پذیر از دوداش، اور اس خاندان کے جو فرمودات جو ہیں کہتا ہے وہ پوری کائنات کے لیے جو ہے نا وہ سرمایہ ہے، بالکل ایسے، قوت دین مبین فرموداش، کائنات آئین پذیر از دوداش، اور مرسل حق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرد نامشبوط راب حق ید اللہ خاند در ام الکتاب، اور اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بوتراب کہا، اے مٹی کے باپ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ مرسل حق کردش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا کہا بوتراب، اور قرآن میں اللہ نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، کتنا بڑا۔ مرسل حق کرد نامشبوط راب حق ید اللہ خاند در ام الکتاب، اور پھر آگے کہتے ہیں ہر کے دانائے رموز زندگی، کہتا ہے اگر کوئی بندہ بھی اگر چاہتا ہے، اگر وہ زندگی کے اگر وہ اس پر گرپ ہے اس کی رموز پر، تو اس سر اسماعیل علی دانت کے چیز، اور وہ ان سے وہ آگاہ ہو سکتا ہے، ہر کوئی جو بھی کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے، وہ جو اس سے آگاہ ہے، یعنی یہ جو خودی ہے، خودی کی جو انتہائی جو سٹیج ہے، کہ اگر کوئی شخص بھی اگر جاننا چاہے تو کہتا ہے یہ ان کے لیے یہ ان کو فالو کرے، ان کو فالو۔ ڈاکٹر صاحب جی سر، یعنی اقبال اللہ رحمہ نے یعنی بہت بڑا جو ہے نا بھید یا راز سے پردہ اٹھایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، ان کی جو ایک دوسرے لفظوں خودی تھی، اس میں انہوں نے کس حد تک اس کو جو ہے نا انہوں نے پختہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو پہلے اقبال نے بڑے خوبصورتی سے اس انسان کی جبلت پر روشنی ڈالی۔ اچھا، صحیح صحیح۔ اور یہ جو ہماری عقل ہے نا، یہ جبلت کے آگے سرنڈر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو فرماتے ہیں خاک
تاریک کے نام او تنست. وہ کہتا تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو ایک انسان ہے یہ ایک سیاہ مٹی سے جو اس کی یہ جو تن ہے بدن ہے بنایا گیا ہے جس کو ہم نا بدن کہتے ہیں. اس کے جو تقاضے ہیں اس کی کچھ جبلت جو ہے یہ جو یعنی ڈیمانڈ کرتا ہے جسم. جی جی. عقل از بیداد او در شیونست. صحیح. کہتا ہے کہ یہ مٹھی برخاک جو ہے نا اس کے جو جبلت ہیں اس کے جو تقاضے ہیں اس سے عقل پناہ مانگتی ہے. کہتے ہو اس سے مجھے بچاؤ. صحیح. خاک تاریک کے نام او تنست عقل از بیداد او در شیونست. در شیون کہتے ہیں پناہ مانگتی ہے. صحیح. ہاں شور ڈالتی ہو مجھے بچاؤ اس جسم سے. فکر گردوں رس زمین پیماز ہو کہ یہ جو فکر ہے یہ جو ہمارے جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو ایک سوچ جو ہے جو کہ آسمانوں پر پرواز کرتی ہے وہ بھی اس جسم کے تقاضے سے آسمان سے زمین پر دڑام سے گر جاتی ہے اس کے ہاتھوں. اچھا ٹھیک. کہ یہ اتنی خوفناک یہ جسم کی جبلت ہے کہ یہ جو فکر ہے یہ جو ہم کہتے ہیں سوچ ہے آسمانوں پر اڑتے ہیں کہتا ہے وہ بھی جناب یہ شکار کر لیتے ہو زمین سے دڑام سے گر جاتی ہے. اچھا. چشم کور و گوش ناشنواس ہو کہ انسان آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا ہو جاتا ہے اور کان ہوتے ہوئے بھی بہرا ہو جاتا ہے اس جسم کے ہاتھوں. ڈاکٹر صاحب کیا کمال کیا یہاں ماننا. کیا بات ہے. فکر گردوں رس زمین پیما ازو. میں ایز اے منظور میں آپ کو مجھے کہتی ہوں کوئی شرم نہیں آتی کہ جب میں اپنی زندگی پر وہ تو اب میں کسی سے تو جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا. تو خدا کی قسم اقبال نے جو یہ انسان کی جو وہ جبلت اور فطرت کی جو اس نے اشعار میں ہے میں کہتا ہوں ہر آدمی خواہ وہ جو بھی ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے ملا ہے پیر ہے طالب علم ہے اس کو خدا کی قسم ذرا اپنے اوپر طاری کر کے دیکھو آپ کہیں گے کہ یار بالکل سچ بات ہے. بالکل ایسی فکر گردوں رس زمین پیماز ہو چشم کور کہ آنکھ ہوتے ہوئے آدمی اندھا ہو جاتا ہے. صحیح. وہ گوش ناشنواز ہو اور کان ہوتے ہوئے آدمی بہرا ہو جاتا ہے. از ہوس تیغ دورو دارد بدست. کہ یہ جو جسم ہے یہ جو تن خاکی جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے جو دو دھاری ہے. عموماً تلوار کی ایک شارپنیس ہوتی ہے کہتا ہے اس کی دو دھاری تلوار ہے. از ہوس تیغ دورو دارد بدست رہ روارا دل بری رہزن شکست. اور کہتا ہے بڑے بڑے متقی پرہیزگار جو ہے نا اس نے شکار کر لی. ایک تو ہوتا ہے نا چور ایک ہوتا ہے رہزن. رہزن جو ہے نا وہ کہتا ہے ہاں تو کہتا ہے کہ یہ جو راک کہتا ہے کہ بڑے بڑے متقی پرہیزگار جو ہے نا وہ کہتا ہے اس جسم کے ہاتھوں وہ لٹ لیے لوٹے گئے ہیں. صحیح. یعنی اتنی یہ جو ہے وہ اقبال نے اللہ رحمہ نے بتایا کہ اے لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ فطرت نے تمہارے اندر یہ کیا چیز رکھی ہوئی اور عقل کی گرفت میں ہے یعنی کہ یہ باڈی ہاں اس کی گرفت میں ہے اس سے بچنا ہے. از ہوس تیغ دورو دارد بدست رہ روانہ دل بری رہزن شکست شیر حق ای خاک را تسخیر کرد. صحیح. کہتے ہو یہ جو تن خاکی جو ہے جس کی یہ جبلت ہے حضرت علی نے اس کو فتح کر لیا مسخر کر لی. بالکل. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ کوالیفیکیشن بتائی ہے کہ یہ جسم جو کہ جناب بڑے بڑے متقی پرہیزگار بڑے بڑے یعنی سوچوں والے اور بڑے بڑے وہ تصورات والے جو ہے نا وہ اس کے آگے جو ہے نا ہاتھ جوڑتے ہیں لیکن حضرت علی نے اس کو مسخر کیا. شیر حق کی خاک را تسخیر کر. ہاں این گلے تاریخ را اکثیر اور نہ صرف اس کو فتح کیا ہے بلکہ اس کو اکثیر بنا دیا. بالکل ایسے ہی ہے. مرتضیٰ کے از تیغ او حق روشن است. جی. اب یعنی یہاں اقبال نے بڑا کمال کیا ہے کہ حق تو پہلے بھی تھا لیکن حضرت علی کے کردار کی وجہ سے یہ نمایاں ہوا ان کی تلوار کی وجہ سے. مرتضیٰ کے از تیغ او سے مراد حضرت مرتضیٰ کے از تیغ او حق روشن است بوتراب از فتح اقلیم تن است. اقلیم کہتے ہیں ریاست کو. صحیح.
بادشاہت کو، سلطنت کو. کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی نے یہ جو تن خاکی ہے جو کیا ہے، ایک سلطنت ہے، ایک ریاست ہے، انہوں نے اس کو قابو کیا، اور اس وجہ سے انہوں نے لقب کیوں پایا؟ پھر لقب پایا ہے. ہر کوئی ایسے نہیں لقب اتنے بڑے بڑے ملے. صحیح بات. مرتضیٰ کے از تیغے او حق روشن است، بوت راب از فتح اقلیم تن است، مرد کشور گیر از قراری است، کیا بات. گورش را آبرو خودداری است. یہ بھی ان کی شخصیت، ان کی خودی کا ایک پہلو ہے. قرار کہتے ہیں بار بار حملے کرنے والا. صحیح. مرد کشور گیر از قراری است. حیدر قرار کا جو لگا. ہاں. گورش را آبرو، اور یہ جو موتی جو ہے نا اس کی جو چمک دمک ہوتی ہے وہ بھی اس خودداری کی وجہ سے ہوتی ہے. جی جی. ہر کے در آفاق گردد بوتراب. جی جی. کہ کوئی انسان بھی اگر چاہتا ہے، جی جی، ہر کے در آفاق گردد بوتراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب. تو وہ سورج کو غروب ہوتی ہے وہ واپس لے کے آ سکتا ہے اگر کوئی بندہ اتنی کوالیفیکیشن کر لے. کیا بات، کیا بات. ہر کے زی بر مرکب تن تنگ بست. کہتا ہے جس شخص نے بھی، یہاں اقبال علیہ الرحمہ نے کہا کہ کھلی بات ہے، ہر کوئی وہ شخص کہ جس نے اس گھوڑا، اس باڑی کو گھوڑے کا نام دے دیا، یہ ریاست جو ہے یہ گھوڑا ہے، جس نے بھی جو کوئی بھی کامیاب ہو گیا ہے اس پر زین کس کر باندھ لے اور اس پر سوار ہو جائے. بالکل. اب اصل بات ہے کہ یہ کوالیفیکیشن بڑی مشکل ہے. ہر کے زین بر مرکب کہتے ہیں گھوڑے کو، بر مرکب تن تنگ بست، کہ جس نے بھی جناب نا اس یہ ریاستی گھوڑا جو ہے، جسم جو ہے جو منہ زور گھوڑا ہے، جس نے بھی زین جو ہے نا وہ کس کر باندھ لی اور سوار ہو گیا، اس کی مثال ایسے ہے کہ چونگی جی جی برخات میں دولت نشست، کہ جس طرح ایک نگینہ اور ہیرا جو ہے نا وہ انگوٹھی میں جڑا جاتا ہے اور وہ ایک قسم کی مور بن جاتی ہے بادشاہ کی. کہتا ہے اس کی یہ مثال ہے. لیکن اس کو اس پر جو ہے نا وہ تذکیر کرنا پڑے گا. ہاں. جب بھی تو دیکھیں نا لوگوں نے تذکیر کیا نا اس وقت کے زمانے کے صحابہ کرام نے کیا. 1,24,000 کو اللہ نے خود کہا، قرآن میں کہا کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی. تو بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے پھر، یعنی کہ اللہ خود کہتا ہے پھر. کیا بات. تو ڈاکٹر صاحب یہ اقبال علیہ الرحمہ نے یہ بڑا ایک قسم کا انہوں نے کہا کہ ہر کے کہنا کوئی ہے، ہر کے زی بر مرکب تن تنگ بست، کہ جس نے بھی یہ جو جسم ہے، یہ جو سلطنت ہے، یہ جو ریاست ہے، منہ زور گھوڑا ہے، جس نے بھی اس پر زین کس کے باندھ کے اوپر سوار ہو گیا. مطلب میں یہ سمجھوں، بلکہ یہ حق بھی ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص اس طریقے سے جس طرح علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کردار کو نمایاں کیا اور کنٹرول کیا، اپنی باڈی کو، اپنی جبلت کو کنٹرول کیا ہے، تو وہ یہ مقام حاصل کر سکتا ہے. اگر مقام وہ، ہم تو خیر ان کے خاک پا بھی نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ اللہ کو دنیا کے وہ اپنے دوستوں میں، اپنے اہل و عہدہ میں وہ بالکل نمایاں، وہ خود ہی جو ہے نا وہ کیا یونیک ہو جائے گی، یونیک کر دے گی اس کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل صحیح. تو حاضرین، ناظرین، سامعین، یہ آج کا ہمارا یہ پہلا حصہ. انشاءاللہ جلدی دوسرے حصے کے لیے حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پہ، ان کے اعمال کی طرح ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے انہوں نے اپنی باڈی کو کنٹرول کیا، اپنی خودی کو نمایاں کیا، کہ اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی. صاحب کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو تراب کہا، اللہ نے انہیں یاد اللہ کہا، کبھی المرتضیٰ کہا گیا، کبھی حیدر قرار کہا گیا. تو یہ آج کی جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خاصیتیں بتا دی ہیں باڈی کی، کہ اگر آپ ان پہ کنٹرول کر لیں تو اللہ آج بھی آپ کو اس طرح نکھار سکے گا. تو آپ کو اور مجھے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.